بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 5 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 20ویں ویڈیو ہے جو سواد اور ہائے جلیبی یا ہائے ضحک پر مشتمل ہے۔ سواد سے مراد سواد اور زواد ہے اور اس میں نقطے کا فرق ہوتا ہے، اور اس میں جو تبدیلی ہم دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں اس کے غنّے میں تبدیلی کرتے ہیں، اور اس کے متعلق ہم کہا کرتے ہیں کہ جب یہ سواد الف کے ساتھ ہو، دال کاف لام الفلا کے ساتھ ہو تو اس کا جو غنّہ ہوتا ہے ناخن نما یا پیالہ نما ہوتا ہے۔ اگر سواد ہا میم یا کے ساتھ ہو تو اس کا غنّہ الٹا ہو جاتا ہے اس طرح، اور بقیہ حروف کے ساتھ کبھی دندان کی شکل میں اور کبھی اس طرح ایک اسپیس شکل میں۔ اب یہاں پر جو غنّہ ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر سمجھ لو کہ یہاں پر غنّہ اگرچہ ظاہر نہیں ہے کیونکہ ہا کا حصہ بھی شمار کیا جا سکتا ہے، اور یہ غنّہ یہ سمجھ لو کہ اس میں غنّہ کیوں ہم نے مدغم کر دیا ہے، تو یہ غنّہ اس طرح ہے۔ بس یہ شروع میں کہیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر غنّہ ہے لیکن یہ پوشیدہ ہے، بہرحال ہے اس کا وجود۔ تو اس کے بعد ہائے ضحک ہے، اور ہائے ضحک میں تفصیل ہے۔ اس کو ہائے مرغولی کہتے ہیں اور اس کو ہائے دو چشمی کہتے ہیں، اور یہ ہائے کش ہے یا ہائے کشش ہے۔ کش اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی قلم کے ساتھ اس کو لم لکھتے ہیں، اس میں کوئی وقفہ نہیں کرتے ہیں اور اس میں توڑ مروڑ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو کش کہتے ہیں اور اس کو مختلف ہم نے نام دیے ہیں۔ اس کی جو لوکیشن ہے تو یہ 17 اول کے اوپر ہی ہم اس کو شروع کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ 17 اول پر اس کے لیے ناپتے ہیں اور پھر اس کے بعد اوپر اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہائے مرغولی جو ہے وہ 2 قط کے فاصلے پر اس کے نیچے آ جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ اس کے ساتھ ہم اس کی پیمائش انشاءاللہ ساتھ دکھاتے ہیں۔ تو یہ جو شکل ہے اندرونی شکل ہم بتایا کرتے ہیں کہ یہ تخم کدو کی مانند ہے، باہر سے چوری نما ہے، اور یہ ہاکی کے سٹک کی طرح ہے، یا نائک جو ایک کمپنی ہے اس کی شکل کی اس طرح ہے۔ دوسرا حصہ ہے جو ہے وہ ہاتھی کے سونٹ کی طرح ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک کنڈا نما شکل ہے، اندر سے ایک ٹوپی نما شکل اور باہر سے بیڈنگا سا اور گول سا ہے۔ اور اس کے بعد یہ دو چشمی ہا میں نچلا جو حصہ ہے یہ تخم کدو کی مانند ہے، اور اس کی جو پیمائش ہے لمبائی کے اعتبار سے 1.5 قط ہے اور چوڑائی کے اعتبار سے 1.25 قط ہے، اور تو یہ 1.25 قط ہے اور یہ تقریباً 2 قط ہے۔ یہاں کی جو پیمائش ہے شروع میں سواد میں ہم نے بتایا ہے کہ 1.25 قط چوڑائی کے اعتبار سے اور لمبائی کے اعتبار سے 1.5 قط ہے، یعنی 1 سے 1/2 ہے۔ اسی طرح ہائے کش جو ہے یا ہے کشش جو اس کی جو لمبائی ہوگی وہ ہم کہا کرتے ہیں کہ 13 9 11، تو درمیانے درجے کا جو ہا ہوگی وہ 11 قط ہوگا، اس کی جو گہرائی ہوگی وہ 1.5 قط ہوگی۔ اس طرح یہ جو آخری حصہ ہے یہ اس کے ساتھ، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخر میں لکھا جاتا ہے، اور یہ پوری جو شکل ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ ہا ہے۔ تو یہ جو آخری کنڈا ہے یہ یہاں سے اس کو ہم شمار کرتے ہیں، اور اس کی پیمائش جب کرتے ہیں تو 1 قط یہاں سے ہے، اور اوپر سے اگر پیمائش کر لے تو یہ 1.5 قط یہاں سے، اور یہ تقریباً 2 قط یا 2.5 قط یہاں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو آخری حصہ ہے یہ سیدھا بھی نہیں ہے اور گول بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تھوڑی سی اس میں ہم گولائی کرتے ہیں معمولی سی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم سیاہی جو پیمائش کے لیے کرتے ہیں اور لگاتے ہیں تو ہم سیاہی کم استعمال کر دیں گے۔ تو یہ 17 اول ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ 17 اول 17 ثانی کے درمیان 3 قط کا فاصلہ ہے، 17 ثانی اور نشست، اور اس طرح نشست اور کرسی کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 2.5 قط ہے۔ تو یہاں پر اس کے لیے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ 2 قط اس طرح لگا دیتے ہیں اور 1 قط یہاں۔ نیا تجربہ اور نیا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے یہاں سے شروع کر دیتے ہیں، لیکن اب یہاں سے شروع کر دیں گے، اور جب یہاں پہ پہنچیں گے تو یہاں پر قلم کو انگلیوں میں تھوڑا سا پیچھے کی طرف یعنی اپنی طرف سے اس کو کھینچیں گے، تو یہ جو علاقہ ہوگا یہ تھوڑا سا سیدھا ہوگا، اور پھر اس کے بعد چوتھائی قلم رکھیں گے، اور رکھنے کے بعد پھر یہاں سے بھی اس کو پھیلا دیں گے اور یہاں سے بھی اس کو پھیلا دیں گے، تو باہر سے گولائی ہے اور اندر سے یہ علاقہ سیدھا ہے اور یہ برابر ہے۔ اب اس کو میں معمولی طور سے تھوڑا سا ہم اس کو گول کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو تازہ کرتے ہیں، یہ دیکھیں۔ اور یہ ہم نے کہا ہے کہ یہ حصہ ہاتھی کی سونڈ کی طرح یہ سونڈ نما ہے،
اور یہ ہاکی کے اسٹک کی طرح ہے یا نائک کا جو علامتی نشان ہے اس کی کمپنی کی وہ نشان ہے. یہ ہاکی نما ہے، یہ سون نما ہے. اور پھر اس کے بعد نچلا جو حصہ ہے یہ اس کے متصل لائیں گے، نیچے مد کی طرح اس کو بنا دیں گے اور پھر اس کو اوپر اٹھا دیں گے اس طرح، اور نچلا نوک استعمال کر دیں گے. اور نچلا نوک استعمال کرنے کے بعد پھر اس کو آپس میں متصل ملا دیں گے، ملانے کی کوشش کر دیں گے. تو یہ جو پیمائش ہوگی وہ 1.5 قط 1 سے 1/2 اور چوڑائی جو ہوگی وہ 3/4 یعنی پونا قط، اور باہر سے چھری کی مانند ہے یا مد کی طرح ہے. بس یہ سمجھ لو کہ مد ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، لیکن پورا نہیں بلکہ اس میں سے تھوڑا سا کم کر کے، اور یہ جب مکمل کر دیں گے تو اس کے بعد اس کے لیے اس کی سیدھ میں کیا کریں گے، 2 قط لگا دیں گے، اور پھر یہاں سے 1 قط یا کچھ سوا قط اس کی طرف گولائی کی شکل میں، یہ اس کو آپ غنہ کہہ دیں یا ہا کا پہلا حصہ کہہ دیں، اس کو ہم پھیلا دیں گے. لیکن یہ یاد رہے کہ شروع میں یہ مضبوط ہے اور آخر میں یہ ہا کا جو حصہ ہے یہ پتلا ہے. اور جب نیچے آ جائے دیکھیں یہاں پر کنڈا نما شکل ہے، یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ ہاکی کی طرح ہے یا نائک کی سٹک کی طرح ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ بنا دیں گے. تو پھر یہاں سے اس طرح ایک علامت لگا دیں گے، اور اس طرح یہاں پہ بھی 1 قط کے برابر ایک شکل بنا دیں گے، اور اس کے ساتھ اس کو ہم ملانے کی کوشش کر دیں گے. یہ دیکھیں، اور پھر اس پر چوتھائی اس طرح ایک مضبوط یا جگہ یہ موٹا کر دیں گے، اور پھر یہ اس کے اوپر ایک مہرانما شکل بنا دیں گے، اور آہستہ آہستہ اس کو آپس میں ملاتے جائیں گے. اور جب یہ اس کی سیدھ میں آ جائے تو اس کے بعد یعنی اس کی سیدھ میں، تو اس کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا اس کا کنڈا بنا دیں گے اس طرح. اب اس کو غور سے دیکھ سکتے ہیں آرام سے. تو اس کو اور بھی موٹا کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ حصہ جو ہے سیدھا کر دیں گے، معمولی سا خم دے دیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم گولائی میل بنا دیں گے راہ کی شکل میں، اور باہر سے تھوڑا سا اس کو ہم گول کر دیں گے. اور پھر اس کو آپس میں یہاں سے بند کر دیں گے. تو یہ جو پیمائش ہو جائے گی وہ 1.5 قط ہوگی 1 سے 1/2، اور چوڑائی کے اعتبار سے یہ تقریباً 3/4 یعنی پونا قط. اب ملا دیں گے اس کو، اور ملانے کے بعد یہاں سے اس کے متصل اس طرح ایک اور، تو یہ شکل جو بن جائے گی یہ کدو کے تخم کی مانند ہوگی، تخم کدو. اور پھر اس کے ساتھ ہم اس طرح ایک اور چیز بنا دیں گے، اور یہ سیدھا بنا دیں گے، اور اس کو تھوڑا سا لٹھا دیں گے، اور یہ اس طرح. پھر اس کے بعد یہ تھوڑا سا موٹا کر دیں گے اور آپس میں ملا دیں گے. تو یہ 5 کی شکل یا نشپاتی کی شکل اس طرح، یا لو کی شکل یہ چیز بن جائے گی. اور اس طرح یہ ایک حصہ تھوڑا سا کم ہے اور دوسرا حصہ تھوڑا سا زیادہ ہے. پھر اس کے بعد یہ اس کے ساتھ ایک اور کٹ لگا دیں گے، اور پھر یہاں سے ہم گن لیں گے 1 یہاں پہ، پھر اس کے بعد دوسرا کٹ، تیسرا کٹ، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اور یہ اس کا درمیان ہوگا. یہ تقریباً 1.5 قط. یہاں پہ ہم آ جائیں گے 7، 8، 9، 10 اور یہ 11. تو یہاں سے ہم یہ کوشش کریں کہ یہاں نہیں آئیں گے، بلکہ قلم کو تھوڑا سا، قلم کا یہ والا ایسے استعمال کر دیں گے، تھوڑا سا اس کو آگے کر دیں گے. تو یہاں پہ اس طرح نہیں بلکہ تھوڑا سا قلم کو دبا دیں گے اس طرح،
اور پھر یہاں پر اس کے بعد تو یہ علاقہ جو ہوگا یہ حصہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا. تو یہاں سے ہم پہلے نشان لگا دیتے ہیں, یہاں سے اس طرح نکال دیتے ہیں, یعنی سور سے گول کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور جب یہاں پہ آ جائیں گے تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا نیچے اس لائن سے آ جائیں گے اور پھر اس کے بعد یہاں سے اٹھانے کی کوشش کریں گے. تو یہاں سے آخری جو پیمائش ہوگی وہ 1 قط ہوگی. تو 1 سے 1/2 یہ گہرائی ہوگی اور یہ 11 قط لمبائی ہوگی اور 1 قط یہ ہے. تو یہاں سے دوبارہ دیکھ لیں, نیچے تھوڑا سا آگے, اور نیچے آنے کے بعد ہم نے پیچھے سے اس طرح دھکا دے رہے ہیں ہم. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو اٹھا دیا, یہ 11 قط یہ ہاں مکمل ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد اس کو ہم اس طرح متصل کر دیں گے. تو یہاں سے اس کی جب پیمائش کر لیں گے تو 1 قط اس لائن سے, اور بھی یہ آگے اس کا ہاں نکل جائے گی, اور پھر یہاں سے ہم سیدھی توسی خم دے کے گولائی دے کے یہ ہاں نکل جائے گی, اور پھر اس کے بعد اس کو ہم اس کے ساتھ متصل کر دیں گے اور ٹچ کر دیں گے. دیکھیں یہاں پہ, اور یہ اس کے ساتھ دوبارہ ہم تھوڑا سا نیچے لائیں گے اس لائن سے. نشش کی جو لکیر ہے یہ دیکھیں تو اوپر میں یہ مضبوط نظر آ رہی ہے, اور آخر میں یہ پتلی ہے بالکل سوئی کے سرے کی طرح. تو یہ جو پیمائش ہوگی وہ تقریباً 2 قط یا 2 صحیح 3/4 یعنی 2.25, اور یہ 1.5 قط یہ پیمائش ہو جائے گی. یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لیں تو تقریباً یہ, اور اگر یہاں سے شمار کر لیں تو اس کے بعد 2 3 4 5 6 کے بعد یہ زمین سے اور نشش کی لکیر سے نیچے آ جائے گی معمولی سی. دیکھو یہ حصہ تھوڑا سا نکلا ہوا ہے, اس کے بعد یہ اٹھا ہوا ہے. تو یہ 1 قط یہ ہے اور 1 قط یہ ہے, اور یہاں سے اگر پیمائش کر لے تو یہ 1.5 قط یہ ہے اور 2 قط یہ ہے. 1.5 قط یہ ہے یہ والا حصہ, 2 قط یہ ہے اور 1 قط یہ ہے. تو کٹ پن کے ساتھ کس طرح بنائیں گے, اسی طرز پہ بنا دیں گے جس طرح ہم بناتے رہتے ہیں. دیکھیں مارکر کے ساتھ اس سے بھی زیادہ آسان ہے. بال پن کے ساتھ اس سے بھی آسان ہے. میں آسان اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ قلم کے ساتھ لکھنے میں کافی دشواری ہوتی ہے. کبھی سیاہی زیادہ اٹھتی ہے اور کبھی کم ہوتی ہے, کبھی نہیں لکھتی ہے, کبھی لکھتی ہے, کبھی بس جاتا ہے قلم. جبکہ بال پن کے ساتھ یا کٹ پن کے ساتھ یا مارکر کے ساتھ, اور پھر بال پن سے زیادہ اور آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں بالکل رکاوٹ نہیں ہوتا ہے اور آسانی سے یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہے. آپ کوشش کریں کہ کٹ پین کے ساتھ قلم کے ساتھ, اور اب تو کافی عرصہ گزر گیا ہوگا کہ ہمارے جو ویڈیوز ہے آپ دیکھتے رہتے ہیں, تو قلم کے ساتھ زیادہ کوشش کریں تاکہ آسانی ہو جائے. ایک جگہ پہ یہاں پر ہم نے پیمائش نہیں کی ہے تو یہاں پر یہ پیمائش بھی ملاحظہ کر لیں کہ یہ 1 قط اس لائن سے نیچے ہو جائے گی اور یہ 2 قط یہاں ہو جائے گی, 2 اور یہ 1 یہ 2 قط یہ ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کو ثواب کے لیے سے شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.